انسان کی اور خدا کی مقبولیت۔ اور اگر ہم لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں پڑھیں تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، جب وہ عید فصح کر کے آ رہا 12 سال کا تھا، اس کے بعد ایک آیت لکھی وہاں کہ وہ خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں بڑھتا رہا۔ اب اکثر بات یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کی مقبولیت میں تو بہت بڑھ جاتے ہیں، فزیکلی طور پہ تو ہم بہت بڑھ جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، لیکن جو اندر ہے، جو باطنی ہے، جو خدا کی مقبولیت ہے، اس میں شاید ہم کم رہ جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں میں نے کہا پیرالل چلتی ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، دونوں سنکرونائز ہیں، مل کر کام کرتی ہیں، اور وہ ہے خدا کی مقبولیت اور انسان کی مقبولیت۔ اس زبور میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے داؤد جو ہے میچور ہوتا جا رہا ہے خدا میں، خدا کی برکات میں، خدا کے اس مکاشفات میں، اس حکمت میں، اس دنائی میں جو خدا نے اپنے بندہ کو دی تھی، تو پھر روح کی تحریک کو سمجھتے سمجھتے یہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر۔ دو باتیں، اور یہ زبور پورا جو لکھا گیا ہے دو ایسی شخصیات کے بارے میں بیان کرتا، پاک ناپاک، راست باز اور ناراض، خدا پرست شخص اور دنیا دار، یعنی ایسی بالکل دو شخصیتوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ بدی کے بارے میں اور سچائی کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ گناہ کے بارے میں اور پاکیزگی کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ خدا کے بندے کے اندر ڈفرینشیٹ کرتا ہے اور انسان جو عام بندہ یا ابلیسی تاثیروں کے اندر ان کے اندر بات کرتا ہے۔ وہ ایک عام بندے کی بات کرتا ہے اور ایک خدا پرست، ایک دنا جو حکمت خدا کی جس کی میں حکمت ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو یہ زبور جو ہے دو شخصیتوں کو بیان کرتا ہے، اور آج ہم اس کے اندر جو بائبل کی تعلیم ہے اس کو دیکھیں گے۔ وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ کیا ہے، گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ اور اگر ہم زبور ہی کی کتاب میں یہ دیکھیں کہ گھاس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ صبح کو اگتی ہے اور شام کو پھول اس کا کملا جاتا ہے، وہ مرجھا جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اگلے دن شاید اس کو لوگ تنور میں جھونک دیتے ہیں۔ یعنی صرف چند گھنٹوں کی بات، شاید 12 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے، شاید 24 گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آج ہم بائبل کی تعلیم سے اس بات کو بھی جانیں گے کہ یہ جو لکھا ہے کہ صبح کو اگتی ہے اور شام کو، اس کو استعارہ جو ہے ایک تشبیہن ایسے انسان، ایسے بد کردار، ایسے دنیا دار شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، استعارتاً اس کو بولا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس میں وہ ایک ایماندار شخص کے لیے کہتا ہے، 4 آیت میں لکھا، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ اور پھر خاص بات جو انکرجمنٹ کی بات وہ ایمانداروں مقدسوں کو بتاتا ہے، جو اکثر کا اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی بہت ساری باتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیز جو ہے ایمان ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اس کے پاس کیوں؟ میں زیادہ خدا پرست شخص ہوں، یہ عام بندہ اس کے پاس کیوں ہے؟ میں زیادہ جو ہے خدا سے پیار کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں خدا کے لیے اپنی زندگی وقف کی، یا میں خاص ہوں کوئی، تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ اس کے پاس نہیں۔ ان چیزوں سے پھر داؤد ایک بات کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ دو چیزیں ہیں، وہ تیری راست بازی کو کس کی طرح جی؟ نور کی طرح۔ اس میں لکھا سن شائن، یعنی جیسے دوپہر کے وقت سورج چمکتا ہے، ایسا روشن ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے حق کو وہ دوپہر کی طرح کیا کر دے گا؟ روشن کر دے گا۔ ایسا تیرا حق ایسا سامنے آ جائے گا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم بائبل کی اس تعلیم کو جانیں گے۔ میرا ایک پروفیسر دوست ہے، تو اس سے اکثر کار بات کی، یوٹیوب پہ خدا کا کلام سنتا ہے، اکثر کار اس سے بات ہوتی ہے کلام کے بارے میں۔ تو وہ ایک دن بتا رہا تھا، وہ چونکہ ایک ہائی اسکول چلا رہا ہے، تو اس سے بات ہوئی، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے ایک اشتہار دیا کہ مجھے کیمسٹری کا ٹیچر چاہیے
جس کو کیمسٹری پڑھانی آتی ہو, جو کیمسٹری کا ایکسپیرینس ہو. تو کہتا میرے پاس ایک بندہ آیا اس ویکینسی کے لیے, اور اس نے کہا کہ میں کیمسٹری کا ٹیچر ہوں. تو میں نے اس سے پہلا سوال کیا, کچھ نہیں اس سے پوچھا, صرف میں نے اس کو بولا کہ آپ کیا ابھی کیا آپ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں لا پڑھ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ میں لا پڑھ رہا ہوں. یعنی وہ ایڈوکیٹ ہے, وہ وکیل ہے. وہ کہتا میں چونک گیا اور میں نے کہا کہ آپ لا پڑھ رہے ہیں اور میں نے ویکینسی کیا دی تھی, مجھے کس کا ٹیچر چاہیے؟ کیمسٹری کا ٹیچر چاہیے. تو آپ جو لا پڑھاتے ہیں آپ کیمسٹری کو کیسے ایکسپلین کریں گے, کیسے بیان کریں گے؟ تو اس نے کہا میں فلاں اچھے اسکول سے پڑھا ہوں, میں نے وہاں سے کیا, میرا چاچا وہاں, میرا دادا یہاں, ہم بڑے عہدے کے ہیں اور میں نے خاص اسکول سے پڑھا. اس نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے, آپ کون سے اسکول سے ایجوکیٹ ہیں, کیا ہے. میں صرف یہ سوچتا ہوں, یا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کیمسٹری کا پیشن رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کے بلڈ کے اندر, کیا آپ کی سوچوں کے اندر, کیا آپ کے اندر ایسی کوئی چیز ہلچل مارتی رہتی ہے کہ میں کیمسٹری کے اندر یہ کھوج کر لوں, یہ سرچ کر لوں, یہ نکال دوں, اس کو میں اتنا زیادہ, چونکہ یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے تو میں اس کے اندر اتنی سرچ کروں کہ جتنی ہوئی ہے اس سے بھی آگے جائے. کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ایسا تو نہیں کر سکتا. کہتا I'm sorry, میں آپ کو اپنے اسکول میں ٹیچر نہیں رکھ سکتا, کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ پیشن نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اسے عذرائے مذاق کہا, ڈرتے ہوئے میں نے اسے بولا کہ جب آپ لا کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ آپ آئے, اٹس مین کہ آپ کا بیک بیہائنڈ جو پرپز ہے وہ صرف کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. کیمسٹری آپ کا پیشن نہیں ہے, آپ صرف کیا کرنے آئے ہیں؟ پیسہ کمانے آئے ہیں. ٹھیک ہے, کہتا ہے یہ اچھی بات ہے, چونکہ آپ جاب کریں گے آپ کو پیسہ ملے گا, اچھا خاصا پیسہ ملے گا, لیکن آپ کے اندر پیشن نہیں ہے. مجھے ایک ایسا ٹیچر چاہیے جس کی رگ رگ کے اندر کیمسٹری بسی ہو اور وہ اندر سے تخلیق کرے, ان سائنسدانوں نے جتنے تجربات کیے ان کو سرچ کرے اور پھر ایک نیا کوئی کام باہر نکال کے دکھائے. میں ایسا ٹیچر چاہتا ہوں. تو میں اس کی یہ بات سن کر شاکڈ ہو گیا, حیران ہو گیا کہ دنیا دار شخص, ایک عام بندہ جو کہ ایک مسیحی بھی نہیں ہے, وہ ایک مسیحی نہیں ہے, ایک عام شخص جو ہے اس کا پیشن, اس کا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ میرے اسکول میں ایسا ٹیچر ہونا چاہیے جس کے اندر درد ہو, جس کے اندر پیشن ہو, جو تخلیق ہو, جو سرچ کرنے والا ہو, جو اس جتنا فارمولا بتایا گیا, جتنی اسٹڈی کروائی گئی اس سے بھی آگے ایک نئی بات نکالے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہماری کلیسیا میں کیا بحران ہے. ہم ایسا کوئی نہیں چاہتے, ہم خود بھی ایسے نہیں ہوتے, ہم ایسی کوئی چیز چاہتے بھی نہیں کہ کوئی ہمیں ایسا ملے جو اس کے اندر, جس کے اندر سے خدا کا روح کام کرے اور جو ان باتوں کو سرچ کرے اور کھوجے اور نکالے, ان باتوں کو جو پہلے بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں کھوج کرے. اور پولس رسول اگر اس کی تعلیم دیکھے, خدا کا ایک بندہ ہے بڑا زبردست, پولس رسول خدا کا بندہ ہے, تو وہ پرانے عہد نامے کو جب نئے عہد نامے کے اندر سرچ کرتا ہے, کھولتا ہے ان باتوں کو, روح القدس کی مدد سے ان باتوں کو کھولتا ہے, تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو شروع سے نبیوں نے, رسولوں, ان لوگوں نے, خدا کے لوگوں نے کہی تھی. لیکن پولس رسول روح کی ہدایت سے یہ کہتا ہے کہ دراصل میں یہ بیان کرتا ہوں کہ حقیقت میں خدا کیا کہنا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے. کیا ہم صرف پیسے کے لیے خدمت میں آتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی پیشن نہیں ہے؟ اور پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم بیزار ہوتے ہیں. پھر داؤد وہ کیا کہہ رہا ہے, ایک ایماندار کو یہ کہتا ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر, کیونکہ آخری 7ویں آیت میں لکھا ہے اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے, تو بیزار نہ ہو. کیونکہ وہ تیرے, اگر تو خدا کا بندہ, اگر تیرا توکل خدا پر ہے, اگر تیری سوچ خدا میں ہے, اگر تو خدا میں مگن ہے, تو پھر وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا؟ پوری کرے گا. اور ہم یہاں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دل کی مرادیں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ ملے گا, اس کے بعد مجھے یہ ملے گا, مجھے یہ ملے گا.
खुदा की एक बंदी, मैं उसकी एक बात बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो अपनी गवाही बयान करती है। वो कहती है कि जब मुझे इस बात की समझ आई कि कलाम में लिखा है कि पहले तुम उसकी रासबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें क्या कर देंगी, मिल जाएंगी। तो कहता है मैंने कहा कि ये अच्छी बात है, बपतिस्मा ले लिया, खुदा में आ गए, मगन हो गए, दुआ, कलाम, इबादत, और फिर खुदा के साथ प्यार, खुदा के साथ जो मोहब्बत करनी शुरू कर दी और ये सिलसिला चला। तो फिर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि खुदा, चूँकि मैंने तेरी रासबाजी ढूंढ ली, मैं तेरे साथ हूँ, अब मैं तेरे कलाम से प्यार करता हूँ, तेरी रासबाजी में हूँ, तुझसे, तेरे कलाम से, तेरी बातों से, तेरी खिदमत से, सारा कुछ। तो अब मेरी जो चीज़ें हैं जो तूने कहा है कि वो दे, तो आज तक भी उसे ये चीज़ें नहीं मिली। क्या दाऊद यहाँ पे ये बात कर रहा है? सो इसको भी आज हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि तू खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की क्या करेगा, मुरादें पूरी करेगा। और फिर लिखा है कि वो तेरी रासबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह क्या कर देगा, रोशन कर देगा। हम एक ईमानदार खुदा परस्त जब दुनिया में तकलीफ और दुख उठाता है, जब वो उन सब लोगों के सबब से बेजार नजर आता है, वो सब चीजें जो एक ईमानदार के पास होनी चाहिए, एक रासबाज शख्स के पास होनी चाहिए, एक रूह की तहरीक में रहने वाले शख्स के पास होनी चाहिए, एक क्राइस्ट लाइकनेस में चलने वाले बंदे के पास होनी चाहिए। जब दूसरी आम दुनिया के पास उसे वो देखता है, आम लोगों के पास देखता है उसे, तो फिर वो बेजार होता है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप क्या हो जाएंगे, बहुत बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ये नहीं है। मैं अक्सर बात बताया कि यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि ए खुदा में तेरा घर कहाँ है, कितनी प्रॉपर्टी है तेरी, कितनी जायदाद है, कितनी है, सब कितना तेरा स्टेटस है। तो आप हैरान हो गए कि उसने अपना स्टेटस क्या बताया, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, पर इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। ये था उसका स्टेटस, ये थी उसकी प्रॉपर्टी, ये था उसका सब कुछ। और फिर वो कह रहा है कि मेरी मर्जी इसमें है कि अपने भेजने वाले की क्या करूं, मर्जी पूरी करूं। ये था उसका स्टेटस, ये है उसकी प्रॉपर्टी, ये है सब कुछ। और वो कहता है कि मैं खुद से नहीं आया, बेटा अपनी इज्जत नहीं चाहता बल्कि अपने भेजने वाले की चाहता है। सो ईमानदार अगर ये सोचता है कि कलाम में लिखा है कि वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, तो याद रखिए कि ये आयत पुराने अहदनामे में लिखी गई है। ये उस वक्त आयत और वो खुदा का बंदा कह रहा है जो रूह कभी कभी नाज़िल होता है और जिसकी सारी की सारी एनवायरनमेंट दुनिया के फलसफे से, दुनिया की बरकत, दुनिया की चीजों से भरी पड़ी है। ये सिनेरियो जो है उसका है। लेकिन एक ईमानदार शख्स, एक कलीसिया का रुकन, एक खुदा परस्त शख्स जब वो मसीह में आता है तो उसके बारे में क्या लिखा, उसकी दिल की मुराद क्या है कि वो खुदा को पूरे तौर पर जाने वाला। लिखा है कि जमीन पर की चीजों के ख्याल में ना रहो बल्कि आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो जहां मसीह मौजूद है। मतलब दूसरे लफ्जों में एक ईमानदार को यह कहा गया है कि तेरा ताल्लुक मसीह के साथ है। अगर मसीह जमीन पर है तो तू फिर उसके साथ जमीन पर है। अगर तेरा मसीह बादलों पर है तो एक ईमानदार कहाँ है, बादलों पर है। और अगर मसीह आसमान पर आलमे बाला पर है तो फिर एक ईमानदार को कहाँ होना चाहिए, आलमे बाला पर। हालेलुया। ये है जहां मसीह मौजूद है। ये एक ईमानदार की दिल की मुराद है, क्योंकि लिखा है कि इन सब चीजों की ख्याल में, फिक्र में तो कौन रहता है, गैर अकवाम रहती है। लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम में किन चीजों की जरूरत है। सो दूसरी ये बात है जिससे एक ईमानदार इनकरेज होता है। और मैं ये चाहता हूं कि हम किस तरह की इनकरेजमेंट करते हैं। जब हम दाऊद की किताब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि तू मुतमईन रह, ठहरा रह। तू एक ईमानदार को ये कहा जा रहा है कि खामोशी से खुदा के कवि हाथ के नीचे ठहरा रह, तू मुतमईन रह, तो वो तेरी को रासबाजी को क्या करेगा, नूर की तरह, और तेरे हक को क्या कर देगा, दोपहर की तरह रोशन कर देगा। तो एक ईमानदार बड़ा खुश है जाता, कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल, उससे अगले साल। मैं देखना फिर ये
क्या इसका मतलब ये है? वहां लिखा, इब्रानियों के खत में लिखा है कि वो मार खाते खाते मर गए और उनको वो सब चीजें जो उन्होंने सोची थी ना मिली, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक बेहतर उम्मीद के लिए जिए। हालेलुया! क्योंकि वो मसीह को तकते थे, वो मसीह के साथ जीते थे, वो मसीह के साथ रहते थे, उनका सब कुछ मसीह था। इसलिए वो इन चीजों को नहीं कि उनका दुनिया में उनका हक दोपहर की तरह रोशन हो, अगर नहीं भी तो भी वो क्या है, वो उसके लिए जीते हैं। सो एक ईमानदार का हक या उसकी दिल की मुराद क्या है? क्या हम पुराने अहदनामे के लोगों की तरह अपना हक ये कहेंगे? अगर हक ये वाली बात होती तो फिर यीशु मसीह मत्ती की इंजील में ये मत फरमाते कि उसने कहा अगर कोई तेरा हक ले ले। ना हक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ लिखा अगर तेरा कुर्ता लेना चाहे उसके चोगा भी ले ले तो भी इसको क्या करे, यानी अगर कोई ना हक लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो तेरा राइट है, जो तेरा हक है, अगर वो भी तुझसे ले लिया जाए तो भी तू उसे दे दे। क्योंकि रासबाज कहाँ रोशन होंगे? पुराने अहदनामे में क्या लिखा है कि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि उस वक्त सादक क्या होंगे जी? आफ़ताब सूरज की तरह रोशन होंगे, आफ़ताब सदाकत की तरह वो रोशन होंगे। कहाँ होंगे? जब नूर हकीकी की रोशनी में जाएंगे। इस सूरज की बात नहीं हो रही, इस सूरज से हम रोशन नहीं होते, इस सूरज में हमारी रास्तबाजी रोशन नहीं होती है, इस सूरज की रोशनी में हमारा हक जाहिर नहीं होता है। क्योंकि इस सूरज के बारे में तो लिखा है कि ये सूरज जो है नेकों और बदों दोनों पर यकसा रोशनी डाल रहा है। अगर ये सूरज की रोशनी से रासबाज का हक रोशन होता है तो फिर तो बेईमान का भी हो जाएगा। लेकिन वहां लिखा है वहां इस सूरज और चांद की रोशनी की हाजत ना रही, क्योंकि वहां बर्रा ही नूर है और जो कोई उसकी पैरवी में चलेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। सौ दिल की मुरादें या रासबाजी या हक ईमानदार का जो है वो इस दुनिया के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए जब दाऊद ज़बूर नवीस को इस बात की समझ आई तो वो क्या कह रहा है कि तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, ये तेरा काम नहीं है। लेकिन एक सवाल है जो मैंने आपको बोला कि बाइबल की एक डॉक्ट्रिन, एक तालीम है, इस पे इस ज़बूर के अंदर एक सवाल है। तो सवाल हम सब के अंदर, अगर स्पेशली ईमानदारों के ज़हन में तो आता ही है। बाइबल में लिखा है, आप हैरान होंगे कि फजल जिसे हम समझते हैं, दरअसल फजल की दो तरह की डेफिनेशन है, दो तरह की उसकी सूरतें या तारीफ उसकी है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खुदा में दो तरह का फजल है। फजल एक ही है, लेकिन एक आम फजल, एक कॉमन फजल है, कॉमन ग्रेस है, और एक ख़ास फजल है। और याद रखिए जो आम फजल है वो पूरी दुनिया पर है, पूरी दुनिया पर है आम फजल, लेकिन जो ख़ास फजल है वो सिर्फ ईमानदारों पर। और दूसरी आम फजल की ख़ास बात यह है कि आम फजल जो है वो दुनिया में तो आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, दुनिया में तो आप एंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन वो आम फजल किसी को निजात नहीं दे सकता। लेकिन जो ख़ास फजल है उसके अंदर ये खूबी है कि वो इंसानों की निजात मखलसी के लिए होता है खुदा की तरफ से। सो बात यह है कि आम फजल के सबब से कैसे हम फ़र्क करें। अगर मत्ती की इंजील में यह बात है जो मैं पहले भी बताई कि वो कहता है वो अपने बारिश को अपने मींह को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। देखें अब बहुत शदीद गर्मी है, एक ईमानदार दुआ कर रहा है कि खुदा काश बादल आ जाए, ठंडक हो जाए, तो क्या वो बारिश सिर्फ ईमानदार पर बरसती है? क्या वो सिर्फ खुदा के लोगों पर बरसती है? क्या वो किसी चर्च पर बरसती है? वो तो सारी दुनिया पर बरसती है। और वहाँ जो चोर है, जो डाकू है, जो फ्रॉडिये हैं, जो लुटेरे हैं, जो नशई है, जो खुदा ना खुदा लोग हैं, उनके ऊपर भी बारिश बरसती है और वो भी इससे लुत्फ अंदोज होते हैं।
وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کس طور سے اس کی شکر گزاری کرتے، لیکن خدا کے لوگ میں اور عام آدمی کے اندر یہ فرق ہے کہ خدا پرست شخص کیا چاہتا ہے، اگر نہیں بھی برس رہی تو پھر بھی وہ شکر گزاری کر رہا ہے، لیکن جس پر عام فضل ہوتا ہے وہ صرف اسی وقت اس کی شکر گزاری کرتا ہے جب اس پر بارش برس رہی ہوتی ہے۔ اگر بارش رک جاتی ہے تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بیزار ہو جاتا ہے، وہ خدا کے خلاف کفر بکتا ہے۔ اس کی جو عام فضل کی جو ایک ڈیفینیشن ہے، تعریف لکھا، وہ کون سی برکات ہے جس کے ہم مستحق ہیں؟ عام فضل خدا کا وہ فضل ہے جس میں وہ لوگوں کو لا تعداد برکتوں سے نوازتا ہے جو نجات کا حصہ نہیں ہے۔ عام فضل میں خدا بہت ساری برکات، بہت سارے تحفے، بہت ساری انعام، بہت ساری چیزیں عام انسانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اس سے کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اب بائبل پیدائش کی کتاب اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا سے یہ کہا کہ جس دن یہ تو نے پھل کھایا اسی دن تو مرا، لیکن حقیقی طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ اس دن نہیں مرے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام فضل ان پر کئی سال تک جاری رہا، اور پھر خاندان بنائے انہوں نے بچے پیدا کیے، ان کی نسلیں آگے بڑھی، انہوں نے آگے بچوں کی شادیاں کی اور خاندان کا سلسلہ چلا۔ عام فضل ان پر برقرار ہے لیکن وہ نجات نہیں پا سکتے۔ پھر پہلے شخص جو دو تھے، قائن اور حابل کے بارے میں ایک سٹوری ہے کہ قائن نے کیا کیا، اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مرا۔ یہ ایک عام فضل کی بات ہے، اور اگر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا پر نگاہ رکھیں، ارد گرد دنیا کو دیکھیں تو ہمیں عام فضل کی کثرت سے مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل میں لکھا ہے، پیدائشی کی کتاب میں لکھا ہے کہ زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی، لانتی ہو گئی، اور اب وہ کیا اگائے گی، اونٹ کٹارے۔ کیا سچ بات ہے؟ کیا آج زمین پر صرف اونٹ کٹارے ہی اگ رہے ہیں؟ کیا فروٹ نہیں ہو رہے؟ کیا مختلف سبزیاں نہیں ہو رہی؟ کیا مختلف اناج نہیں ہو رہے؟ جبکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لانتی ہے، اور وہ اب سے کیا کرے گی، اونٹ کٹارے یعنی جھاڑی بوٹیاں وہ سب کچھ اگائے گی۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی عام فضل میں لوگ جو اچھے فروٹ سے لطف اندوز ہو رہے، اچھا اناج اس زمین میں پیدا ہو رہا، اچھی فصلیں اس زمین میں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے کھانے سے ایک عام بندہ کیا چیزوں کا شکار ہو رہا ہے، یا کیا چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں، لیکن یہ عام فضل کی ایک عام مثال ہے۔ پھر دوسری ایک اور بات ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 44 آیت میں لکھا ہے، ابلیس کے بارے میں یسوع مسیح یہ فرما رہے تھے کہ یہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور جو کوئی اس کی پیروی کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یعنی جو جھوٹے کی پیروی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حیران ہوں گے کہ ساری دنیا جھوٹ نہیں بولتی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے اچھے انسان بھی ہیں جو اس کی پیروی نہیں کر رہے، جو اس کی طرح جھوٹ نہیں بول رہے۔ ان کی عقل اس بات میں کام کری کہ وہ خدا پرستی کو ترجیح دیتے، خدا کے ساتھ رہنا پسند کرتے۔ تو یہ بھی خدا کے عام فضل کی ایک مثال ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ دنیا جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ساری مخلوقات کس کے اختیار میں کر دی گئی ہے، بطالت کے اختیار میں، جھوٹ کے اختیار میں کر دی، لیکن پھر بھی ساری دنیا جھوٹی نہیں ہے۔ یہاں مسلسل انسان ہوتے ہیں، عام لوگ جو ہے وہ جھوٹ نہیں، ان میں بھی بہت اچھے انسان جو کبھی کبھار سچ بھی بول لیتے ہیں، جبکہ بائبل کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹوٹلی جھوٹے اور جہنم کے واسطے۔ اور اگر بائبل ہی کی تعلیم ہم دیکھیں تو جو خدا کی نافرمانی کی گئی اس کے مطابق انسان صرف جہنم کی آگ کا وارث ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے جلال سے کیا ہو گئے، محروم ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج دنیا قائم ہے، اور اس کا جلال، اس کا نور، اس کی روشنی، اس کی برکتیں عام انسانوں پر بھی کثرت سے برس رہی ہیں۔ اس لیے ایک ایماندار کو
کو کہا گیا ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، کیونکہ یہ نظر آ رہے ہیں، یہ عام فضل کی ایک مثال ہے کہ یہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خدا ان پر بھی نیک اور بد دونوں پر سورج چمکا رہا، می برسا رہا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اس عام فضل سے نجات بھی پائیں گے۔ سو ایک ایماندار خدا پر شخص کو بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، یہ جو اخلاق ہے، ایتھکس جو ہے جو ایتھکس ہے، ہماری اخلاقی تعلیم ہے، جو اس میں جب کہ دنیا کو بد اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی خدا پرست نہیں ہے، اگر کوئی خدا کے ساتھ نہیں، اگر کسی کا خدا کے ساتھ لنک نہیں، تو ایتھکس کہاں سے آتی ہیں؟ سوچ سے۔ اور سوچ کو محور جو سوچ کو ڈالنے یا بنانے والا وہ کون ہے؟ وہ تو تخلیق کار ہے۔ اگر کوئی ذہن یا سوچ خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر تو بد اخلاقی کوٹ کر بھری ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دنیا میں اچھے اخلاق کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے عام فضل میں یہ توفیق کی لوگوں پر کہ وہ اچھے اخلاق کو پرموٹ کرے، بہت ساری زندگیاں بچائیں، کیونکہ دراصل خدا کا جو پیچھے منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اچھے چال چلن کو دیکھ کر وہ کس کی تمجید کرے؟ آسمانی باپ کی تمجید کرے۔ یا بہت ساری زندگیاں صرف ہمارے تھوڑی دیر کے اچھے اخلاق کو دیکھ کے تبدیل ہوتی ہیں اور انجیل کا پیغام سنتی ہیں، خدا کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ یہ عام فضل صرف اس لیے رکھا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں دنیا ساری کو بد اخلاق ہونا چاہیے۔ پھر ایک کریٹ چیزیں ہوتی ہیں، تخلیقی چیزیں ہونی چاہیے۔ تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ مزے کی بات ہے کہ بہت دفعہ ایمانداروں سے زیادہ غیر ایمانداروں کے اندر فن یا کریٹیوٹی جو ہے زیادہ ہے۔ تخلیق کرنا کوئی چیز جیسے موسیقی ہے، جیسے ساز ہے، یا کوئی چیز عین ممکن ہے کہ اتنا ایماندار اس میں ایکسپرٹ نہ ہو جتنا ایک عام بندہ، ایک غیر ایماندار، ایک غیر مسیحی جو ہے ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کے عام فضل کی ایک مثال ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے بہت بڑا میوزیشین کوئی بن گیا، دنیا کا بہت بڑا کوئی سنگر بن گیا اور اب وہ اس کے سبب سے نجات بھی پائے گا۔ عام فضل کسی کو نجات نہیں دے سکتا۔ ایک اور لاسٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، چونکہ یہ سارا بطالت کے اختیار میں، جھوٹ کے اختیار میں، یہاں رشوت ہے، یہاں لوٹ مار ہے، یہاں قتل و غارت ہے، یہاں مار دھاڑ ہے، یہاں حق چھیننا ہے، یہاں کچھ یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی یہاں بہت سارے اچھے ادارے ہیں، بہت ساری اچھی تنظیمیں ہیں۔ دیکھیں اب یہ عدالت کا جو نظام ہے، پولیس، عدلیہ، یہ سارے جو نظام ہیں، یہ دنیا میں کیا ہے؟ انصاف کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، انصاف کو اس دنیا میں بول بالا کرنے کے لیے یہ سارے ادارے کیے گئے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انسان کی بدی کی وجہ سے ان اداروں کے اندر بھی کرپشن آ گئی، یہ کرپٹ ہو گئے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ خدا کو کیا کرے؟ ریپرزینٹ ہو گئے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی جج جو ہے وہ خدا پرست نہیں ہے اور وہ اس بات سے خوش ہو رہا ہے، وہ غیر ایماندار اس بات سے خوش ہو رہا ہے کہ میں دیکھو کتنی کامیابی حاصل کر لی، میں کتنا بڑا ہو گیا، لیکن یہ عہدہ اسے نجات نہیں دے سکتا۔ کوئی یہ فخر کرے کہ میں دنیا کا ملک کا وزیر اعظم بن گیا، دنیا سپر پاور بن گیا یا کچھ بھی بن گیا ہوں، لیکن وہ خدا پرست نہیں، ایک غیر ایماندار ہے، تو اس بات کا فخر نہیں کر سکتا کہ چونکہ میرے پاس دیکھو خدا نے مجھے یہ دیا، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس یہ ہے، میں اتنی سہولت کا لی، میں نے اتنا بڑھ گیا، میرے خاندان یہ ہے، تو اس سبب سے وہ نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ خدا کے عام فضل کی مثال ہے۔ لیکن عام فضل ہوتا کیوں ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق عام فضل انسانوں پر ہوتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دراصل خدا کو جو منصوبہ ہے انسان کو بچانے کا، وہ اس لیے رکھا ہے کہ بہت ساری زندگیاں اس عام فضل کے سٹیپ سے آگے بڑھیں گی اور پھر وہ خاص فضل میں آ کر خدا کو، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گی، اس کی پیروی کریں گی، اس میں آئیں گی۔ اس لیے عام فضل ایک سٹیپ رکھا گیا ہے کہ اس کو شاید کوئی یہ سمجھے کہ خدا نے مجھے اتنا دیا، یار مجھے اپنے خدا سے پیار کرنا چاہیے،
شاید اس وجہ سے، شاید کوئی یہ کہے کہ دیکھو میرا خدا جو ہے وہ مجھ پر بارش برسا رہا، حالانکہ میں اتنا اچھا نہیں، تو وہ خدا کی طرف راغب ہو۔ سو عام فضل جو ہے صرف ان کو بچانے کے لیے، اور عام فضل ایک اور بھی اس کی وجوہات ہے جو بائبل کی ڈاکٹرین جو تعلیم بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا رحم اور بھلائی کا خدا ہے، اور کوئی انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے راستی نہیں دکھائی، جبکہ خدا اپنے سارے فیصلوں میں کیا ہے؟ راست اور سچا خدا ہے۔ سو رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جو واجب تھی، جو شریعت خدا کی بابت جاننی چاہیے تھی، وہ ہر ایک شخص کے دل میں خدا نے رکھ دی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بہت سارے نے اس کی خدائی کے لائق اس کی پرستش نہیں کی، اور چاند، سورج، ستاروں، کیڑے مکوڑوں، پرندوں کو ترجیح دی، تو پھر خدا نے ان کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، بدعت کے اختیار میں کر دیا، نالائق حرکتیں کرتے رہے۔ وہ تباہ نہیں ہوئے، وہ برباد نہیں ہوئے، وہ نیست و نابود نہیں ہوئے، وہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہر روز وہ ان سارے فروٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو ایمانداروں کے لیے خدا نے رکھے ہیں۔ ہر روز وہ اس اناج سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ ہر روز برکات جو ایمانداروں پر نازل ہونی چاہیے تھی، ان سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں انہیں نجات نہیں دے سکتی۔ صرف اور صرف نجات کون دے سکتا ہے؟ کلمہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو اس بات پہ فخر نہیں کرنا ہے کہ ایماندار کو بیزار نہیں ہونا۔ اس لیے داؤد یہ کہتا ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ کیا ہوگا؟ آگے لکھا اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا کنکلوژن جو ہے، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ اب یہ بات 12 گھنٹوں کی نہیں ہو رہی، یہ 24 گھنٹوں کی نہیں ہو رہی۔ لکھا گھاس کا پھول صبح کو نکلتا ہے اور شام کو کملا کر گر جاتا ہے، یہ اس کی لائف ہے، یہ زندگی ہے، زبور 90 میں لکھا ہے۔ لیکن اور پھر انسان کی زندگی کو بھی اس سے تشبیہ دیتا موسیٰ جب گیت لکھتا ہے کہ انسان کی بھی زندگی ایسے ہے، لیکن جو خدا کی زندگی ہے وہ گھاس کے پھول کی طرح نہیں ہے۔ لکھا گھاس کا پھول کملا جائے گا، گھاس سوکھ جائے گی، لیکن خدا کا کلام اب تک رہے گا۔ ہاللیلویا۔ سو جن کے اندر کلام ہے، جن کے اندر کلمہ ہے، جن کی شخصیت، جن کی جو ان چیزوں سے بیزار نہیں ہوتے اور نہ اس بات کے حق انتظار میں رہتے کہ کسی نہ کسی دن تو ہماری سیٹ بلند ہوگی، ہمارا حق ہوگا، بلکہ وہ تو صرف مسیح کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور مسیح کہتا ہے کہ بیٹا اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور ایک ایماندار کی یہ صفت ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی نہیں چاہتا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے استاد، اپنے آقا، اپنے منجی خدا، اپنے یہوہ خدا کو جو کرتے دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، کیونکہ وہ بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک ایماندار پر عام فضل نہیں ہوا بلکہ اس پر فضل ہو گیا، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت، اور ہم نے اسے ایسے دیکھا جیسا اکلوتے کا جلال ہے۔ سو خدا کے لوگوں، ایمانداروں، مقدسوں، ڈرنے خوف کرنے کی بات نہیں کہ یہ چیز ایک ایماندار کے پاس ہونی چاہیے۔ میں زیادہ دعا گو ہوں، میں زیادہ خدا کے ساتھ ہوں، میں زیادہ خدا کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو شعبہ کسی کا پیشن نہیں ہے، وہ ارننگ کے لیے ہے، پیسوں کے لیے، اس میں، اور ایک ایماندار کے جو صرف یسوع کی طرح سوچتا ہے میرا کھانا میرے بھیجنے والے کی مرضی، میرا کھانا وہ ہے کہ میں اپنے بیچنے والے کی کیا کروں؟ مرضی پوری کروں۔ میرا سونا، میرا جاگنا، میری پراپرٹی، میرا سب کچھ کیا ہے؟ میرا یسوع ہے، میرا خدا ہے۔ تو پھر وہ بد کرداروں کے سبب سے کیا ہوتا ہے جی؟ بیزار نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف کیا رہتا ہے؟ خدا میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آپ کو لاسٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایماندار
ایک میرا ایماندار دل میں کیا سوچتا ہے، ایک ایماندار کیسے، اس کے دل کی مراد کیا ہوتی ہے۔ سچی بات ہے، اگر سچ مچ وہ ایک مسیحی ہے، وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے، اگر وہ مسیح کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر وہ صحن میں نہیں ہے، اگر وہ پاک مکان میں نہیں ہے، اگر وہ پاک ترین مقام میں جا کر خدا کے تخت کے آگے اس کی پرستش کرتا ہے، اس فضل کے تخت تک اس کی رسائی ہے، تو اس کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ میں اس سارے بدن میں جو بھی اعضاء ہوں، میں اس بدن کے اعضاء کے ساتھ اٹیچ رہ کر اپنے مسیح کی صورت پر کیا کرتا جاؤں، ڈھلتا جاؤں۔ یہ اس کی دل کی مراد ہے کہ اس کا جو راستی کا جو حق ہے وہ تو آلریڈی کیا ہو گیا ہے، روشن ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو 2 4 سال 20 سال 50 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو مسیح کے ساتھ ہے وہ دراصل آفتاب صداقت کی مانند کیا ہو رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ وہ ہر روز چمکتے ہیں، وہ صبح بھی چمکتے ہیں، وہ دوپہر میں بھی چمکتے ہیں، وہ شام میں بھی چمکتے ہیں، وہ رات کو بھی چمکتے ہیں، کیونکہ وہ دراصل حقیقی نور کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ زندگی کا نور میں ہوں، تو اس نے کیا کہا، تم بھی دنیا کے نور ہو۔ سو ایک ایماندار کا تو حق کیا ہے، روشن ہے، کیونکہ وہ دوسرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کیا کر رہا ہے، شائن کر رہا ہے، چمک رہا ہے۔ سو داؤد آج ہم سب سے یہ بات کرتا ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو۔ ایک ایماندار کو اس بات تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اس کا پیشن ہونا چاہیے کہ وہ ایک کھوج لگائے، وہ اس کے اندر سرچ کرے، وہ دیکھے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو پروفیسر ہوتا ہے وہ اسکول میں نہیں ہوتا، کسی پرائمری اسکول میں پروفیسر نہیں ہوتا۔ کہاں ہوتا ہے؟ وہ کالج میں یا یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ پروفیسر کہاں ہوتا ہے جی؟ کالج میں یا یونیورسٹی میں ہوتا ہے، وہ اسکول میں نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اتنا کھوج کر کر کے پڑھ کے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ہائی لیول پہ چلا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ پروفیسر کی سمجھنے کے لیے آپ کو کیا ہونا پڑے گا، کم از کم تو آپ کو 14 کلاسیں کرنی پڑیں گی، پھر آپ یونیورسٹی میں۔ نہ تو اسکول میں آپ کو پروفیسر ملے گا اور نہ ہی آپ اسکول میں پروفیسر کی سن سکتے ہیں۔ اس لیے پروفیسر کی سننی تو آپ کو بھی تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا، ورنہ اڈلٹ ایجوکیشن بڑی اچھی ہے۔ جو آپ ان پڑھ بھی ہوں تو آپ کو اڈلٹ ایجوکیشن یا تعلیم بالغہ کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی پروفیسر اڈلٹ ایجوکیشن نہیں حاصل کرتا، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا لیول جو ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے کہ اب وہ اس لیول کے لوگوں کو سکھائے گا۔ سو ہر کسی کا اپنا ایک درجہ ہے، ہر کسی کا اپنا ایک لیول ہے، ہر کسی کو خدا نے اس کے مطابق، ان لوگوں کے مطابق، اس حصے کے مطابق رکھا ہے۔ نہ تو اس میں کوئی بڑا ہے، نہ کوئی اس میں چھوٹا ہے، اور یہ تو سب خدا کی طرف سے ہے کہ کس کو سکھانے کے لیے کس لیول کی شخصیت یا کس لیول کا جو بھی معیار ہے وہ خدا قائم کرتا ہے۔ ہم اپنے سے خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سو ضروری ہے کہ ہم بد کرداروں کے سبب